بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم وکیل یعنی کاؤنسل اور کلائنٹ جسے ہم موکل بھی کہتے ہیں کے بیچ پہلی ملاقات اور اس کی اہمیت واضح کریں گے اور دیکھیں گے کہ وکیل اور کلائنٹ کے درمیان اس پہلی ملاقات اور اس کے نتیجے میں دائر ہونے والے کیس یعنی مقدمے یا دعوے میں اس ملاقات کی کتنی اہمیت ہے۔ پروگرام میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس میٹنگ کو کیسے اور کس ماحول میں کنڈکٹ کرنا چاہیے اور اس میٹنگ کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وکیل اور کلائنٹ کے بیچ پہلی ملاقات کہتے کسے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیا گلی کوچے بازار یا وکیل کے دفتر میں کھڑے کھڑے 2-4 منٹ کی ملاقات جس میں کوئی شخص اپنے کیس کے متعلق بات کرے، کیا یہ پہلی ملاقات ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ پہلی ملاقات کا مطلب وکیل اور کلائنٹ کے درمیان وہ ملاقات ہوتی ہے جو پہلے سے طے شدہ وقت اور مقام پر ہوتی ہے، جس میں کوئی فریق یا موکل اپنی تمام دستاویزات، تمام کاغذات کے ساتھ حاضر ہو کر کیس کے متعلق حقائق کے بارے میں تمام معلوم تفصیلات جو اس کو معلوم ہوتی ہیں وکیل صاحب کو زبانی بتاتا ہے، تاکہ وکیل اس کے نتیجے میں حتمی رائے قائم کر سکے کہ عدالت سے رجوع کرنے کی صورت میں یہ کوشش کتنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے۔ پہلی ملاقات کے ضمن میں اہم باتیں اور نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، اس ملاقات کے لیے وقت اور جگہ باہم مشورے سے طے ہونی چاہیے تاکہ وکیل اور کلائنٹ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ نمبر 2، ویسے تو ملاقات کہیں بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت باہم مشورے سے طے ہو سکتی ہے، تاہم اگر ملاقات شام کو وکیل کے آفس میں ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت وکیل زیادہ فری آف مائنڈ ہوتا ہے، اس پر کام کا بوجھ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ ویسے لازمی نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کہ یہ ملاقات وکیل کے دفتر ہی میں ہو۔ نمبر 3 پوائنٹ یہ ہے کہ وکیل کو چاہیے کہ وہ ابتدا میں کلائنٹ کو بلا روک ٹوک اپنا کیس بیان کرنے دے۔ اس دوران وکیل کوئی عام پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے، ویسے بھی یاد کر سکتا ہے تاکہ بعد میں اس کی وضاحت لے سکے۔ اگر کلائنٹ زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار نہ ہو اور وہ کیس سے متعلق مسلسل غیر ضروری باتیں زیادہ بتا رہا ہو تو پھر بھی وکیل کو کچھ دیر صبر سے کام لے کر اسے زیادہ ٹوکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ غیر ضروری باتوں کے درمیان ہی وہ کیس کی اچھی خاصی وضاحت کر دے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا۔ نمبر 4، کلائنٹ کا کیس سے متعلقہ تفصیلات بتانے کے بعد جب وہ اپنا بیان مکمل کر لیتا ہے، وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے، ادھورا بھی ہو سکتا ہے، تو وکیل کو کچھ تھوڑا سا 1-2 منٹ کا وقفے کے بعد انفارمل طریقے سے 2-4 آسان پوائنٹس کی وضاحت طلب کر کے بنیادی سوالات پر پھر آنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دستاویزات پر ایک نظر دوڑا کر آخری اور اہم سوالات پوچھ سکتا ہے۔ اگر اس موقع پر کلائنٹ کے پاس کچھ دستاویزات نہ بھی ہوں تو وکیل ان کی فراہمی کا کہہ سکتا ہے کہ بعد میں مہیا کر دی، اور بعض صورتوں میں مشورہ بھی دے سکتا ہے کہ متعلقہ دفاتر سے بعض دستاویزات کا بندوبست کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ جو پوائنٹ ہے، اس مقام پر پہنچ کر
اب وکیل بآسانی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کلائنٹ کی کہانی ہر لحاظ سے مکمل ہے یا پھر وہ کوئی ایسی بات چھپا رہا ہے یا اس کے متعلق غلط بیانی کر رہا ہے یا پھر اس نے ابھی تک بیان نہیں کی جو کسی مرحلے پر کیس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر کلائنٹ کو بتانا چاہیے کہ آپ کی بتائی گئی کہانی اور واقعات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ بات میں کوئی تبدیلی مناسب نہیں ہوتی۔ نمبر 7، اب وکیل بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ کیس کی پوزیشن واضح ہے اور اسے فلاں قانون اور ضابطے کے تحت دائر کرنا آسان ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیس کو کس عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے کہتے ہیں جورسڈکشن کے جو معاملات ہیں اس کو بھی اس نے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ وکیل کو 2 اہم باتوں کی تسلی بھی اس مرحلے پر کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ مقدمے کی نوعیت کے مطابق کاز آف ایکشن موجود ہے، یہ بہت عام ہے، کاز آف ایکشن تو ہونا چاہیے، یعنی وہ صورت اور واقعات جس میں عدالت کو یہ باور کروایا جا سکے کہ اس کے موکل کے کسی قانونی حق کو گزند پہنچی ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کا موکل قانون میں طے شدہ وقت کے اندر اپنی شکایت عدالت کے سامنے رکھ رہا ہے، یعنی وہ لا آف لمیٹیشن کے کسی آرٹیکل یا قانون کی زد میں نہیں آتا۔ نمبر 8 پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کا کام یہ بھی ہے کہ اگر موکل کی ذہنی استعداد، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں مینٹل لیول، اتنا ہو کہ وہ سمجھ سکے بات کو، تو اسے اعلیٰ عدالتوں کے حالیہ فیصلوں جو کہ اس مقدمے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اگر وہ یہ بات سمجھ سکتا ہو کلائنٹ، تو بتایا جا سکتا ہے تاکہ اس کی روشنی میں مطلوبہ دادرسی کا دائرہ کلائنٹ کی مرضی سے کم یا زیادہ کیا جا سکے۔ یہ ذمہ داری وکیل کی ہے، لیکن کلائنٹ سے مشورہ ضروری ہے۔ نمبر 9 پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھے وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ یا کلائنٹس اگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سے پہلی ملاقات میں اچھی ریپو، جسے ہم انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، وہ بنائے تاکہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں۔ مثلاً اگر کوئی کلائنٹ زیادہ باتونی ہے، ٹاکیٹیو ہے، یا اوور کانفیڈنٹ ہے، یا پھر زیادہ ریزرو ہے، باتیں نہیں کرتا، تو دونوں صورتوں میں اس کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ آپ نے عدالت میں اس طرح کرنا ہے۔ یعنی اس میٹنگ کے نتیجے میں ایک وکیل کلائنٹ سے مل کر کیس کی ابتدائی اسٹریٹجی بھی طے کرتا ہے کہ اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی۔ نمبر 10 پر جو پوائنٹ ہے کہ اگر وکیل اس ملاقات کے نتیجے میں کیس لینا چاہتا ہو، یعنی کہ ایکسپٹ کرتا ہو، راضی ہو، تو اسے کلائنٹ سے اپنی فیس اور پیمنٹ کا طریقہ کار بھی طے کر لینا چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آخری پوائنٹ بتانے سے پہلے ینگ لائرز کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کسی بھی پروفیشن میں سیکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کتاب سے سیکھنا، نمبر 2 اپنے سینئر یا ان لوگوں سے جو پہلے سے کسی پیشے سے وابستہ ہو، یعنی ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے یا پھر ان کے کام کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 اپنے تجربے سے سیکھنا، یعنی لرننگ بائی پریکٹس، جس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، لیکن آخر میں بندہ سیکھ جاتا ہے۔ اور ان تینوں طریقوں کو ملا جلا کر سیکھنے سے متعلقہ شعبے میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن سیکھنے کا عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر خود کو کامل یا پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ دوستو، آخری اور 11واں پوائنٹ پہلی میٹنگ کے حوالے سے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کو ہر حال میں
کلائنٹ اور اس کے کیس کے متعلق پرائیویسی کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پریویلیج ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہ وکیل کی نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ خواہ وہ کیس لڑنے کے لیے راضی ہو اس مرحلے پر، یا پھر وہ ڈکلائن کرے کہ نہیں جی میں نہیں بھی یہ کیس لے سکتا، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اس پہلی ملاقات کے نتیجے میں اس کے علم میں جو باتیں لائی گئی ہیں وہ ان تفصیلات کو صیغہ راز میں رکھے، کیونکہ کسی بھی وکیل کا کام ہی ایمانداری، انصاف پسندی اور قانون کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔